بڑا اعجاز ہے۔ اسی طرح یہ خواب میں ہوا یا بیداری میں ہوا، یہ جو جھگڑا لوگوں نے پیدا کر لیا، یہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ الفاظ ارشاد فرما کر اللہ نے بتا دیا کہ یہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، یہ واقعہ غیر معمولی ہے جو فطرت کے تقاضوں سے ہٹ کر ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی ہے۔ شکوک و شبہات بنا پڑے رہنا، رب دعوے دار ہے کہ اس نے سیر کرائی ہے۔ خالق کائنات کو اپنی قدرت کا کرشمہ دکھانا مقصود تھا، لہذا رات کے قلیل حصے کے اندر یہ عظیم الشان سفر اللہ نے اپنے محبوب کو کرایا، اور یہ زمان و مکان کی فطری قیودات سے آزاد تھا۔ زمانہ مکان یہ سب کچھ جو ہے مکان سے تو لا مکان میں لے گیا رب، اور یہاں اللہ نے زمانے کو بھی روک دیا، نبضیں رک گئیں، کائنات کا نظام جو ہے وہ روک دیا گیا۔ آج فلکیات کے ماہرین نے یہ بات ثابت کی ہے کہ گردش لیل و نہار میں دن ہو رہے ہیں، رات ہو رہے ہیں، نظام زمان و مکان کے اندر اس کے تسلسل میں ایک بریک آئی تھی۔ اس کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ یہ زمانہ اور یہ مکان جو ہے کہ زمان و مکان کا سلسلہ، یہ لیل و نہار کے چلنے کا جو سلسلہ ہے، اس میں پروف ہوتا ہے کہ ایک بریک آئی تھی، اور یقیناً بالکل وہ بریک وہی ہوگی جس میں اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا سفر کروا دیا۔ سائنس ہے نا، کفار کہہ رہے ہیں کہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اس میں کوئی بریک آئی ہے، انہوں نے اپنے علم سے اپنی ریسرچ سے جو ہے ان پر ظاہر ہوا ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس جہان کی کیا ہے، جان ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کمال ملا، اس ذات نے یہ کمال دیا جو کہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی محتاجی ہے کسی چیز کی کہ وہ اپنے نبی کو جسمانی معراج نہیں کرا سکتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی ہے کوئی کمزوری معاذ اللہ کہ وہ جسمانی معراج نہیں کرا سکتا؟ اگر اس نے کرا دی ہے تو پھر بے ایمانوں کے پیٹوں میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ مان لیں، آج مان لیں، انشاءاللہ ہو سکتا ہے یہی ماننا قبر و حشر کی نجات کا باعث بن جائے۔ براق برق سے بنا ہے، اور سائنسدان کہتے ہیں کہ برق یعنی بجلی کی جو سرعت رفتار ہے روشنی کی، وہ فی سیکنڈ 1,46,000 میل ہے۔ تو مکہ سے بیت المقدس کا سفر اس سے بھی زیادہ تیزی سے اور سبق رفتاری سے اللہ نے اپنے محبوب کو کرایا ہے۔ رف سدرۃ المنتہا سے آپ رف پر تشریف لے گئے۔ رف میں ایک سواری کا نام ہے، تو وہ بھی ہیلی کاپٹر کے مماثل ہے، جیسے کہ ہیلی کاپٹر ہوتا ہے، کوئی ٹیک آف نہیں ہو رہا اس کا، اور اٹھا اپنے ہی مقام سے اور کہاں گیا۔ تو ہیلی کاپٹر بھی بتاتا ہے کہ کوئی ایسی سواری ہو سکتی ہے کہ جناب اس کا کہا جا رہا ہے رف، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سواریوں کا بھی محتاج نہیں کہ اپنے محبوب کو سواری سے بولا ہے۔ جہاں رف بھی رہ گیا وہاں تو میرے آقا ہی تھے، صرف میرے آقا کریم ہی نے اکیلے سفر کیا۔ مسجد اقصیٰ جس کے بارے میں کافروں نے سوالات کیے، انہیں پتا تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصیٰ نہیں دیکھی ہوئی، ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ وہاں گئے ہیں تو بتائیے، اس کے بارے میں نقشہ بتائیے۔ اللہ کریم نے مسجد اقصیٰ کو اپنے محبوب کے سامنے پیش کر دیا، محبوب کے سامنے سے سارے پردے اٹھا لیے، محبوب دیکھتے جاتے تھے اور بتاتے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ راستے کے اندر جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگی، آپ نے پانی پیا، آپ نے وہاں پر قافلے والوں کو دیکھا، ان کا اونٹ بھدکا، شرارتی اونٹ تھا، وہ بھدکا، اس سے جناب اس کا پاؤں ٹوٹ گیا۔ اسی طرح وہ پیالہ اور کٹورا، اس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اونٹوں کے رنگ بتا دیے، اس پہ لدے ہوئے سامان کی تفصیلات بتا دی، وقت بتا دیا کس وقت وہ آئے گا، کس وقت وہ پہنچے گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم عام نبی سمجھتے ہو، عام انسان سمجھتے ہو، اس کی تو شان، میرے نبی کی تو ایسی شان ہے جس شان والا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ کریم نے
اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہت عطا فرمائی ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کے 2 وزیر آسمانوں میں ہوتے ہیں اور 2 زمین پر ہوتے ہیں. تو آسمانوں کے وزیر میرے جبرائیل و میکائیل علیہ السلام ہیں، اور زمین کے وزیر وہ صدیق و عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو وزیر جو ہے وہ سرکار علیہ السلام کی چونکہ حکومت زمین پر بھی ہے اور آسمان پر بھی ہے، زمین پر بھی ہے آسمانوں میں بھی ہے. تو زمین کے سفر تو سرکار فرمایا ہی کرتے تھے، کہا آؤ آج آپ اپنی سلطنت سماوی کا بھی دورہ کراتے ہیں اور اپنے جو ہے سفیروں سے وزیروں سے ملاقات کراتے ہیں. یہ بھی معراج کی ایک حکمت ہے. بادشاہ اپنی سلطنت کے دورے تو کرتا ہی رہتے ہیں، بادشاہوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. تو زمینی سفر تو سرکار فرماتے ہی تھے اور زمینی وزراء کے ساتھ تھے ہی تھے، اور آسمانی وزیر آپ کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ تشریف لائے. 24,000 مرتبہ حضرت میکائیل علیہ السلام نے بھی زیارت کر لی، اور ان کے صدقے وہ ملائکہ بھی جو سرکار کی زیارت کو ترسے ہوئے تھے ان کو بھی سرکار کی زیارت کرانی تھی. تو اللہ نے دامقام میں بلا لیا، دامقام میں ملاقات کرنی تھی، اور سدرہ تک اللہ نے سارے ملائکہ کو بھی زیارت کرا دی. دیکھ لو یہ ہے میرا محبوب. تم کہتے تھے جب میں نے کہا کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تم کہتے تھے کہ اللہ ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو فساد میں لعنت کرے گا، قتل و غارت کرے گا. اللہ کریم نے فخر فرمایا کہ دیکھو یہ ہے میرا محبوب جس کی خاطر میں نے تمہیں بھی پیدا فرمایا، زمین و آسمان کو بنایا ہے. یہ بھی جو ہے معراج کی حکمت ہے. تو سرکار نے قافلوں کی نشانیاں بتا دی، راستے میں کیا کیا ہوا یہ بھی ارشاد فرما دیا. حضور علیہ السلام کا سینہ مبارک جو ہے وہ شک کیا گیا. آپ کی جو پرورش ہو رہی تھی حقیقت میں آپ حضرت حلیمہ کی پرورش فرما رہے تھے، ان کے جانوروں کی بھی پرورش ہو رہی تھی. سوکھے تن جو ہیں وہ تر ہو رہے تھے، اور ان کے جناب سبزہ آ گیا. اور کیسا وہ میلاد کے واقعات ہیں جو پڑھ کر سن کر ایمان تازہ ہوتا ہے. تو شک صدر سینہ شک ہوا. احد کے میدان میں دندان مبارک شہید ہوئے تو خون بھی نکلا، اور 4 مرتبہ سینہ شک ہوا تو خون کا قطرہ بھی نہیں نکلا. وہاں شان بشریت تھی جہاں شان نورانیت تھی. اور نور اور بشر ایک ہی ذات میں جمع ہو سکتے ہیں، کیوں نہیں ہو سکتے؟ جبریل نوریوں کے ایمان ہیں، لیکن حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ کی شکل میں کئی بار آئے، سرکار علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے رہے. تو شک صدر کی حکمت کیا تھی؟ شک صدر کی حکمت یہ تھی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں کی سیر کرانی تھی، آپ کو عالم سماوات کا آپ کو مشاہدہ کروانا تھا، بالخصوص آپ کو اپنا دیدار بلا حجاب کرانا تھا. تو ایسی طاقت ایسی پاور عطا کرنی تھی کہ جس کے ذریعے آپ کے لیے اللہ کا دیدار کرنا آسان ہو جائے، عالم سماوات کو دیکھنا اور ان کا مشاہدہ کرنا آپ کے لیے ایزی ہو جائے. اس لیے آپ کا شک صدر فرمایا گیا. قلب مبارک نکال کر باہر رکھا گیا، اس کو کوثر و تسنیم کے پانیوں سے، زمزم کے پانی سے بھی کہا گیا کہ روایت میں آتا ہے دھویا گیا، اس لیے تاکہ زمزم کو بھی قلب مصطفیٰ سے نسبت ہو جائے. حضور علیہ السلام کو جو ہے وہ اس لیے آپ کا جو ہے قلب مبارک اس کو غسل دیا گیا. روح جب نکل جاتی ہے، دل نکل جائے تو روح بھی فارغ ہو جاتی ہے، لیکن سرکار علیہ السلام عام بشر نہیں ہے، اس لیے قلب مبارک باہر بھی گیا، آپ کی روح بھی قائم رہی، زندگی اور حیات بھی قائم رہی. تو پتہ چلا نبی ہم جیسے نہیں ہیں. صحابہ جیسوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ جیسے نہیں. جب حضور روزے رکھتے تھے مثال کی، سرکار نے پوچھا کون ہے تم میں سے میری مثل؟ کسی ایک صحابہ